کلی طور پہ جنرلی اسلام کہتا ہے کہ اسلام کی نگاہ جو کام کاج کے حوالے سے وہ صرف پیسہ نہیں ہے. اب سیریسلی اس کو انجام دینا چاہیے. ریٹائر یور سیلف ارلی، جلدی ریٹائر ہو جائے اور پیسے وغیرہ کما لیں، بینک بیلنس بنا لیں. دین کے ساتھ ساتھ لائف پہ بھی اثر کرتا ہے یہ. کام جو وہ کر رہا ہے ظاہراً اسلام اس کے مخالف ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم نے کما بھی لیا ہے یعنی خدا کی رحمت سے وہ دور ہے. تو اس کو ملعون کی تعبیر ہے، اور تکرار ہوا ہے ملعون ملعون. وہ ایسا آئیڈیا لائے کہ جو کسی نے نہیں کیا ہو. صحیح بات ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جس نے نئے آئیڈیاز لے کر آئے اور کامیاب ہو چکے. جو نہیں کامیاب ہوئے اس کے بارے میں تم کو نہیں پتا ہے. میرے پاس زیرو وہ ہے کیپٹل ہے، اسٹارٹ اپ کیپٹل ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا آپشنس اس کے پاس؟ بہت سارے ایسے بزنس ہے جس کے اندر کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی ڈائمنشن ایسا نہیں ہے جہاں پر آ کر اسلام نے رہنمائی نہیں فرمائی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، ایک اور سبیل پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ایک دلچسپ اور اہم موضوع ہے، اور وہ ہے اسلام کی نگاہ بزنس، تجارت، اسٹارٹ اپ اور ہر وہ چیز جو آج کی دنیا میں جسے کہا جاتا ہے اقتصادی فعالیت، اکنامک ایکٹیویٹی. تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حاضر ہے مولانا کمیل بھوجانی صاحب اور آغا کمیل عباس صاحب. تو میں اگر گفتگو کو شروع کروں تو ایک سوال کے ذریعے، اور یہ سوال آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا، اور یہ ایک اہم سوال ہے اسلام کے حوالے سے کہ کیا اسلام اس طرح کے ٹاپکس پر بھی اسلام نے گفتگو کی ہے؟ مثلا آج کی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، مثلا ایک بڑی اکانومی ہے، اس میں بہت سارے الگ الگ ٹائپس کے بزنسز ہیں، لوگ پیسے کماتے ہیں، بہت سارے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں. تو کیا اسلام بھی ان چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے، یا اسلام کہتا ہے کہ وہ تجارت، اقتصاد، بزنس وہ آپ کا خود کا سماجی معاملہ ہے، آپ خود حل کریں، میں آپ کو دوسرے جو دین انسان کے زندگی کے حصے اس میں ہدایت کروں گا؟ تو اس سوال کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اسلام کا تصور اس طرح کے مسائل، بزنس، کام کاج، کیا ہوگا؟ دیکھیں، دین اسلام تو ویسے تو بہت ساری خوبصورتیاں اور بہت ساری اس کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہے. ایک جو خوبصورتی دین اسلام کی ہے اور اہم جو بات ہے دین اسلام کی، وہ یہ ہے کہ دین اسلام انسان کی پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. یعنی انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی ڈائمنشن ایسا نہیں ہے جہاں پر آ کر اسلام نے رہنمائی نہیں فرمائی ہو. تو قطعاً چونکہ انسان کی جو فنانشل لائف ہوتی ہے اور اس کے زندگی میں یہ جو تجارت ہے یا جو دوسری اکانومک ایکٹیویٹیز ہے، وہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسلام نے یہاں پر بھی آ کر کچھ باتیں اور کلیدی اور امپورٹنٹ اور اہم باتوں کو بیان کیا ہے. جیسے یہاں پر خود رسول اور انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے، ان کے مقصد کو قرآن نے خود اس طرح سے بیان کیا ہے. قرآن میں اس آیت میں ارشاد یہ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. یعنی ہم نے انبیاء کو بھیجا، کتاب دے کر بھیجا، میزان دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا. جی، یعنی ایک ابزا اور اوزار لے کے، ایک ٹول، ہدایت کا ٹول لے کے بھیجا، تاکہ کیا ہو، اس کا نتیجہ کیا ہو، لیقوم الناس بالقسط. یعنی لوگ جو ہے اس شریعت کے ذریعے سے، اس کتاب اور اس دین کے ذریعے سے کیا کرے، انصاف کو پورے معاشرے میں بپا کریں. تو جہاں جہاں انصاف کا تصور آپ رکھیں گے، وہاں وہاں دین نے آ کر اپنی بات کہی ہے. اور اس شعبے میں بھی جو اکانومک ایکٹیویٹی اور تجارت اور اس حوالے سے بھی یہاں پہ بھی انصاف ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی دین نے آ کر قطعاً رہنمائی فرمائی ہے، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اسلام ایک جامع دین ہے، اور انسان کے ہر شعبہ جو اس کے زندگی کا، اس کے بارے میں اسلام میں تعلیمات موجود ہیں. بات تو صحیح ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے زندگی کے مختلف شعبے ایک دوسرے سے متصل ہیں، لیکن کیسے انسان کی اقتصادی زندگی، جو اس کی فائنینشیل لائف ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، پیسے کمانا ہے، اسپینڈ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، تو اس کا کیسے اثر ہوتا ہے دوسرے حصوں پر؟ اگر اس پر آپ تھوڑی روشنی اگر ڈال پائیں. اگر دیکھا جائے تو انسان کے ہر کام کا ہر دوسرے کام پہ اثر رہتا ہے.
خاص کر بزنس ایسا کام ہے یا کام کرنا کہ انسان اپنا زیادہ وقت اس چیز پہ گزارتا ہے. اور دیکھا جائے تو جب انسان بزنس کرے گا، کوئی معاملات کرے گا، خرید و فروش کرے گا، تو اس کے اندر کچھ اصول ہو گئے، اصول کے اوپر کام کرے گا، جیسے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ سب چیزوں کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دین سے اثر ہے، دین سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دین نے ہر چیز کے لیے جیسے احکام دیے ہیں تو اس کے لیے بھی احکام دیے، کیونکہ ایک اہم حصہ ہے، جیسے مولانا صاحب نے بتایا زندگی کا. تو اس طرح سے ریلیشن ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت اہم اچھا نقطہ ہے کہ انسان ہر کام جو کرتا ہے اس کا دوسرے اس کے زندگی پر اثر ہے. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. اور یہ بھی ایک اہم وہ نقطہ ہے کہ انسان کے زندگی کا تجارت، کام کاج، کاروبار ایک اہم حصہ ہوتا ہے. یعنی شاید وہ گھنٹوں اپنا وقت دن میں اس میں صرف کرے، تو یقیناً جو کام و افعال انجام دے رہا ہے اس کی روحانیت پر، اس کا رابطہ خدا سے جو ہے اس پر اس کا اثر ہونا ایک نیچرل چیز ہے. بس ایک کبھی کبھی لوگ مثلا ممکن ہے سوال یہ آئے کہ ٹھیک ہے، یہ ایک عقلی طور پہ بات صحیح ہے کہ اسلام ایک جامع دین ہے اور اس کے پاس ان تمام چیزوں کے بارے میں گائیڈنس کا ہونا ضروری ہے. لیکن کوئی اگر آ کے کہے کہ خود اسلام کے اندر کیا واقعاً اقتصادی تعلیمات، اکنامکس کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ کہاں ہے یہ تعلیمات، ہمیں کچھ مثالیں دے. تو کیا اس طرح کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں کہ خاص اقتصادی اور انسان کے بزنس لائف کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے مثلا قرآن کے اندر، یا اس طرح اگر کوئی مثال اس کی دی جائے؟ جی بالکل. خود قرآن کے اندر آیات موجود ہے کہ جس کے اندر جب تجارت کی جاتی ہے تو وہ کس طرح سے کی جائے. مثلا کہا گیا ہے کہ جب تجارت کریں آپ تو یہاں پر ربا کا تصور نہیں ہونا چاہیے. تو ربا ایک جو ہے اکنامک کانسیپٹ ہے. ربا انٹرسٹ جو ہے اسلام نے آ کے یہاں پہ دستور دیا ہے کہ آپ ربا نہ کریں مثال کے طور پہ. تو یقیناً یہ آج کی دنیا میں ایک اہم چیز ہے، کیونکہ دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بینکس وغیرہ اس میں ربا کا ایک انٹرسٹ کا نظام ہوتا ہے. ربا کا جب سسٹم آئے گا تو پورا اکنامی بند ہو جائے گی. یعنی سب اگر ربا پہ کام کرے گا، انٹرسٹ پہ، تو کوئی بزنس نہیں کرے گا. آخر لاسٹ میں ایسا ہوگا کہ کوئی ربا دینے والا بھی نہیں ہوگا. تو اسلام اس پر تاکید کر رہا ہے کہ ربا نہ ہو تاکہ لوگ کام کریں، ایکچوئل بزنس میں، ایکٹیویٹی میں آئے، اور اس پر اسلام کی تاکید ہے. یا مثال کے طور پر ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ میں اب جو ہے ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اکرم نے کہا کہ یہ 3 شرطیں ہیں، اگر ان 3 شرطوں پر تم عمل کر سکتے ہو تب جا کے پھر تم اپنی اکنامک ایکٹیویٹی یا اپنے بزنس کو شروع کریں. یعنی یہاں پہ گویا کچھ قانون بتائے ہیں اس حوالے سے. مثال کے طور پہ رسول اکرم نے کہا کہ جب تم بزنس شروع کرو، کوئی مال بیچنا چاہو، اور کسی بھی وجہ سے سامنے والا جب جو خریدار ہے تمہارا وہ کسی وجہ سے اس کا مائنڈ چینج ہو جائے یا اس کو کوئی مشکل پیش آئے، تو تم اس معاملے کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو آپ وائڈ کر سکتے ہو، کینسل کر سکتے ہو. یعنی تمہیں کینسل کرنا چاہیے. یعنی کبھی کبھی چیز ہے، یہ مطلوب چیز ہے، یہ اسلامی لحاظ سے اس کی ویلیو ہے. شرعی اصطلاح میں اس کو اقالہ کہتے ہیں یا فسخ کہتے ہیں، کہ دونوں طرف راضی ہو جائیں کہ یہ معاملہ جو ہے کینسل ہو جائے. تو یہ شرط رکھی رسول اکرم نے. تو دیکھیں یہاں پہ قانون بتائے. یا مثال کے طور پہ رسول اکرم نے کہا کہ اگر وہ سامنے والا کسی وجہ سے وہ پیسے ابھی نہیں دے سکتا تمہارے، تو اسے مہلت دو، اس شرط پہ شروع کرو. تو یہ اسلامی تعلیمات ہے اقتصادی مسائل کے حوالے سے. اس میں اگر اضافہ کروں، مثلا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جو اسلام کے احکام اور فقہ ہے، ہم دیکھیں توضیح المسائل، ہم دیکھیں مراجع کرام نے جو احکام بیان کیے، اس کا ایک اہم حصہ یہی اکنامک میٹرز، مثلا بینکنگ کے حوالے سے احکام ہے. تو حلال حرام کا تصور ایک واضح طور پر ان اقتصادی مسائل میں جو انسان کی زندگی ہے، بزنس لائف میں، اس میں موجود ہے. جی تو شاید اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں کام کرنا، اقتصادی فعالیت کرنا، ایکٹیویٹی کرنا، یہ ایک اہم چیز ہے. تو اس کے حوالے سے مثلا آپ طالب علم بھی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد کام کاج بزنس میں بھی آپ کو تجربہ ہے. تو آپ اگر مثلا بتا سکے کہ کیا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، کیوں انسان مثلا اپنی زندگی میں ایکٹیو رہے، فعال رہے، مخصوصاً اقتصادی حوالے سے. اور یہ تمام ہم مومنین کے لیے ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم پوری اپنی کوشش کریں کہ جو بھی کام کاج ہے، ممکن ہے آپ کا جاب ہو، ممکن ہے بزنس ہو، ممکن ہے دوسری کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہو، جب بھی وہ انسان انجام دے تو اس کو پوری قوت کے ساتھ اور
اس کو سیریسلی ہم انجام دیں، اسے ایک اہمیت دے، کیونکہ اسلام میں اس پر تاکید ہے. تو اگر آپ بتائیں کہ کیا فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں اس فائنینشیل ایکٹیویٹی کے ذریعے؟ فائنینشیل ایکٹیویٹی میں فائدے کی اگر بات کریں تو فائدے تو ہوتے ہی سب چیزوں کے، لیکن دیکھا جائے تو اگر فائنینشیل ایکٹیویٹی نہیں کرے گا بندہ تو اس کی لائف، اس کی زندگی وہ کیسے گزار پائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. یعنی وہ نیاز مند ہو جائے گا. جیسے امام علی کی حدیث ہے، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کام کریں اس لیے کہ آپ دوسرے کے پاس جو چیز ہے اس سے بے نیاز ہو جائے، اس حساب سے یعنی وہ کہ آپ ان سے محتاجی سے آپ باہر آ بچ جائیں. اور یقیناً اسلام پسند نہیں کرتا کہ کوئی مومن ہو وہ محتاج ہو، کسی کیونکہ اس کے بعد پھر دیگر مسائل ایجاد ہوتے ہیں. یعنی وہ محتاج ہوگا، پھر اس کی عزت کا سوال ہے. یہ تمام مسائل اس کے ساتھ ایجاد جڑے ہوں گے، ہوئے ہیں. جڑے ہوئے. اور کیا فائدے ہم بیان کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہو کہ یہ ایک ضروری چیز ہے. یعنی بس ایسے نہیں ہے کہ انسان کام کاج کرے، ایکٹیو ہو تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ہم شاید ہماری تعلیمات میں اس حد تک تاکید ہے کہ کہیں کہ نا اس کا ہونا ضروری اگر ہے. روایات میں دیکھیں تو کچھ خاص فائدوں کی طرف اشارہ ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ التجارت یزید العقل، یا اس طرف سے بھی ہے ترک التجارت ینقص العقل. یعنی اگر انسان اس کا ترجمہ تجارت کر دے کرتا ہے، حدیث کا جی، کہ تجارت اگر انسان کرتا ہے تو اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ عقل وہ چیز ہے جو اچھائی اور برائی میں جو ہے فرق کر سکتی ہے، اور بہت سارے جو ہے نئے کانسیپٹس اور نئی چیزوں کو جو سمجھنے کا کام ہوتا ہے وہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے. تو انسان کی عقل میں اضافہ اور اس ہوتا میں ہے. ایک واقعہ بھی ہے امام صادق جی. علیہ السلام کا، جسے غالباً اس کا نام معاش ابا فروش کر کے بندہ تھا. وہ کام نہیں کر رہا تھا، پیسے والا بندہ تھا. تو امام نے پوچھا کہ تو کام نہیں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. بول کیوں؟ تو بے توانا ہے، یا تیرے پاس ہمت نہیں، تیرے پاس طاقت نہیں کام کرنے کی، یا تو بے رغبت ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک انسیڈنٹ یہاں پر ایسا ہوا ہے. اس ٹائم پر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اور میں آپ کے حکم کا ویٹ کر رہا ہوں، اور میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر میں پوری زندگی بھی اس کا استعمال کروں تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. تو امام نے کہا صحیح ہے، لیکن اس طرف سے اگر انسان کام نہیں کرتا اور اقتصاد کے لیے کوشش نہیں کرتا، بزنس کے لیے، تو اس کی عقل میں کمی ہو جاتی ہے، جیسے آگا صاحب نے حدیث فرمائی. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے اس کا کہ کام کرنے سے انسان کی عقل میں فائدہ ہوتا ہے. جی. اور اگر پوری قوم جو ہے تجارت میں سیریسلی، جس طرح سے شریعت نے اس کے قوانین بتائے اور جو حق ہے اس کا اس طرح سے وارد ہو جائے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر فرد کی عقل جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. پوری قوم کی جو ایک عقل اجتماعی اور جو عقل معاشرتی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ پوری قوم مل کے بڑے بڑے پھر کام کر سکتی ہے. کیونکہ ایک قوم جو عاقل اور جو ہے سلجھی ہوئی قوم ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بڑے بڑے کام بھی ہو سکتے ہیں. تو دوسرے یقیناً حوالے یہ سے. کہ جی. مومنین آپس میں رابطہ برقرار کرے اس حوالے سے بھی، تاکہ ایک مومنین مل کر، جہاں پر بھی مومنین ہے، کمیونٹی ہے ساتھ میں، کہ وہ ساتھ میں رشد کرے. اگر ان کی عقل میں رشد ہو تو ساتھ میں ہو، مالی لحاظ سے وہ مضبوط ہو تو وہ ساتھ میں مضبوط ہو. اور اس کے علاوہ میں بھی مثلا اگر اضافہ کروں تو قرآن میں آیت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے مال کو، یعنی وہی پیسہ، مال، یہ جو چیزیں ہم کماتے، اسے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ جس کے ذریعے ایک معاشرہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. وہی جو فائنینشیل انڈیپینڈنس والی آپ نے بات کی، لیکن یہاں پر ایک ہے کہ پورے مسلمان اگر مالی لحاظ سے مضبوط و قوی ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے، پھر وہ اپنی بات کو معاشرے میں ایک کانفیڈنس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مالی لحاظ سے پھر وہ مجبور نہیں ہے یا اتنے پریشان نہیں ہے کہ دوسرے چیزوں کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ہو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مالی لحاظ سے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ دوسرے بہت سارے اہم مسائل چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک اہم ایک نقطہ ہے کہ کام کاج کی، اور یہ کہ انسان ہمیشہ ایکٹیو رہے، اس کی بہت اہمیت ہے. وہ واقعہ بھی بہت ذکر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ مسجد میں کچھ جوان بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے، نہ کوئی کام کاج ہے، نہ بس ایسے ہی اپنا وقت گزار رہے. تو وہاں پہ ایک جملہ فرمایا حضرت نے، کہا کہ یہ لوگ جو اس طرح کا ایک جوان جو کوئی کام نہیں کرتا، بس اس کے پاس توانائی ہے، وہ کر سکتا ہے بہت کچھ، چھوٹا موٹا کام شروع کرے، بزنس شروع کرے، سٹارٹ اپ وہ کرے، کہیں سے پیسہ، مال، سرمایہ، انویسٹمنٹ جمع کرے اور اسے شروع کرے، لیکن اقدام نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، تو حضرت نے فرمایا سقط عن عینی، یہ میری نظروں سے گر گیا. یا مثال کے طور پہ یہ معذرت چاہتا ہوں، ملعون ملعون، یہ روایت میں یہ تعبیر موجود جی ہے. من
الکلہ علی الناس، جو دوسروں پہ اپنے بوجھ کو ڈالتا ہے. جو انسان کام کاج نہیں کرتا، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ گویا اپنا بوجھ کسی اور پہ ڈالے ہوئے، تو اس کو ملعون کی تعبیر ہے، اور تکرار ہوا ہے ملعون ملعون، جس نے یعنی اپنا خدا کی بوجھ. رحمت سے وہ دور ہے، جی، یعنی خدا کی رحمت سے دور ہے، وہ جو فائدہ اسے حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں کیونکہ وہ جب عقل زائل ہو جائے گی تو پھر اس پھر کا دیگر دین، مسائل جی ایجاد ہوں گے. دین بھی زائل ہو جائے گا، اس کی آخرت بھی اس کے ہاتھ سے چلی جائے یعنی یہ گی. کتنا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شعبے انسان کے زندگی ہر سے ایک دوسرے زندگی سے میں کنیکٹڈ ہے. یعنی بالکل. انسان کا شاید تصور یہ ہو کہ بزنس تو ایک کام ہے جو ہم کرتے ہیں، اگر میں نہ بھی کروں تو کیا بڑی بات ہے، پیسے کے لیکن لیے اس کا انسان کے عقل پر وہ ہے، معاشرے پر اثر ہے، سوسائٹی پر ہے. یا ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے، سرمایہ ہے، میں اسے استعمال نہیں کروں تو پیسہ روٹیشن میں نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے، لوگوں کے درمیان نہیں ہے. اگر میں اپنا پیسہ لے کر آ جاؤں تو شاید بہت سارے لوگ اس کو فائدہ ہو، مثلا میں امپلائمنٹ ایجاد ہوگی، دوسرے لوگوں کو میں کام دے سکوں. تو شاید اس سے ہم اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ کلی طور پہ جنرلی اسلام کہتا ہے کہ مومنین کو بہت زیادہ ایکٹیولی بزنس، کام کاج، البتہ صحیح انداز میں، حلال انداز میں اس کو کرنا، اس میں دلچسپی لینی چاہیے اور اسے سیریسلی اس کو انجام دینا. اور اس سے یہ بھی البتہ ثابت جی، ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ جو کام کاج کے حوالے سے وہ صرف پیسہ نہیں ہے. خود کام جو وہ کر رہا ہے اس کے اندر کچھ ایسے بینیفٹس اور کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو وہ پورے معاشرے کو جو ہے کامیابی تک پہنچا سکتے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں، آج کل جو پورا ویسٹرن کلچر یا جو کلچر حاوی ہے ابھی پوری دنیا کے اوپر، جس میں ایک ارلی ریٹائرمنٹ کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، کتابیں جی ہیں جی کہ ہاؤ جی جی ٹو ریٹائر یور کہ سیلف جلدی ارلی، انسان جلدی ریٹائر ہو پھر جائے وہ اور پورا پیسے وغیرہ سسٹم ہے، کما لیں، پینشن ملے بینک گا، بیلنس بنا پورا لیں. سسٹم بھی بنا ہوا ہے کہ پینشن ملے گا جی آپ کو مثلا مالی لحاظ سے مشکل نہیں جی، ہوگی. اور ظاہراً اسلام اس کے مخالف ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم نے کما بھی لیا ہے تو تم اگر ان چیزوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، ان چیزوں کو چھوڑ دو گے، ایکٹیو کام کاج کاروبار کو چھوڑ دو گے، تو اس سے ہوگا یہ کہ تمہاری عقلیں زائل ہو جائیں گی، اور پھر وہ اس کا دوسرے دین پر اثر ہوگا. مفاسد اور دوسرے دین فساد کے اس ساتھ سے ایجاد ہوں گے. دین کے ساتھ ساتھ لائف پہ بھی اثر کرتا ہے. یہ جب عقل ظاہر ہو جائے گی تو جی اپنی بالکل، پھر زندگی کے دوسرے مثلا فیملی فیملی لائف میں لائف پر اثر ہوگا تمام. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی ہماری گفتگو رہی کہ یہ ایک اہم موضوع ہے اور ہر مومن کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے. آپ کو تجربہ رہا ہے مختلف بزنس کام وغیرہ، مثلا آپ نے کوشش کی ہے، ٹرائی کی ہے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹھیک ہے، فرض کرے ایک مومن ہے جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ ایک کام شروع کروں، کہاں سے شروع کریں، کن چیزوں کا خیال رکھیں، یا اس کو برعکس بھی کر کے پوچھ لوں کہ کن چیزوں کو ایوائڈ کریں. مثلا فرض کرے ایک جوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں بھی الگ الگ صورتحال ہے. مثلا ایک جوان آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس توانائی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس زیرو فائنانس ہے. کیا ایسا آدمی بھی کچھ کر سکتا ہے؟ تو اگر آپ اس حوالے سے اگر تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ کیسے جو ہم کہیں گے کہ مثلا ایک سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں، ایک نیا کام شروع جی. کرنا چاہتے نارملی جب کام انسان شروع کرتا ہے تو سب سے بڑی جو چیلنج آتی ہے کام شروع کرنے کے بعد، وہ نا امیدی ہے. جو شیطان بھی نا امید کرتا ہے انسان کو کہ وہ کام شروع کرتا ہے اور پھر اس کو اس کا ریٹرن نہیں ملتا ہے ایک ٹائم تک، تو نا امید ہو جاتا ہے. یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے نارملی، اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. لیکن اس ٹائم پر ایک بزرگ نے اچھی ایڈوائس دی تھی. اس نے کہا تھا اگر آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو آپ اس کام کو منیمم 1000 دن دیں. آپ اس کو 1000 ہیں. days. اچھا، یعنی اس کو وقت چاہیے. ہاں، 1000 دن دیں آپ، اور 1000 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے نہیں. اس سے پہلے آپ نا امید نہیں ہو. ابھی ڈیپینڈ ہے، کوئی بندہ 500 دن دے سکتا ہے، 300 ٹھیک دن ہے، دے یعنی سکتا ہے. ایک اپنے ایک حساب سال سے کا وہ طور ایک پر. پرسسٹنس، مثال ایک ہے. کنٹینیوٹی اس میں ہونا صحیح. چاہیے، یعنی آپ کنسسٹنسی امید ہونا چاہیے. ابھی سٹارٹ کر کے بندہ امید کرے تو وہ مشکل ہو جائے گی. یعنی یہ نہ ہو کہ میں سٹارٹ کروں اور کہوں کہ 5 دن گزر گئے، کچھ نہیں کچھ ہوا، نہیں، میں کوئی چھوڑ بزنس نہیں کر ہوا. کوئی جی اور کام کروں. ایسے یہ اس ہوتا طرح ہے کا نارملی. رویہ نہیں ہونا چاہیے. جی، ہمارے دوست ہے کیا جو ہوتا ہے 1-2 مہینہ بھی کچھ نہیں ہوا تو لوگ نا امید نا ہو امید ہو جاتے جاتے ہیں. ہیں. لیکن تو ٹائم جو لینے کی بڑے بزنس مین ہیں یا پھر جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1000 دن کا ٹائم دو آپ کوئی بھی بزنس کو. اور جب نارملی جو بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، جب یوتھ کے اندر جو ابھی ٹرینڈ چلا ہے یوٹیوب اور یہ سب دیکھ کے کہ کچھ الگ کرنے کا ٹرینڈ ہے، تو ایسا آئیڈیا لائے کہ جو کسی نے نہیں کیا ہو، یعنی پوری دنیا میں پوری مثلا دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہو. صحیح بات ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جس نے نئے آئیڈیاز لے کر آئے اور کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن وہ شاید لاکھوں میں ایک ہوگا جو نہیں کامیاب ہوئے، اس کے بارے میں تم کو نہیں پتہ ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، ایک یوتھ ہے، ایک سٹی میں رہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر 1000 لوگ ایک کام کر رہے ہیں، تو نارملی یہ سوچتا ہے یار سب لوگ یہ کر رہے ہیں، میں کیوں کروں یہ کام، میں کچھ نیا کرتا ہوں. نہیں، وہ جو 1000 لوگ کام کر رہے ہیں وہ کچھ ریزن کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ کوشچن مجھے بھی تھا اور ہم اس چیز سے گزر چکے ہیں. یعنی
ہم نے بھی کچھ نیا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو سکتا. وہ نیا نہیں ہو رہا اس لیے کہ دوسرے لوگ بھی نہیں کر پا رہے, اسی لیے شاید اس کا رزلٹ نہیں ہوتا ہے کہ کیوں لوگ اس نئے کام میں نہیں جا رہے. شاید کچھ سوچا ہوگا انہوں نے کہ نہیں ہو سکتا, شاید وہ وہاں پر اس کے جو رو پروڈکٹس اویلیبل نہیں ہوگی, مارکیٹ نہیں ہوگا اس کا, یا پھر اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے اتنی توانائی وہ اس چیز کی نہیں ہوگی, یا پھر دور ہو جائے گا ٹرانسپورٹیشن, اس سے ایکسپینس بڑھ جائے گا, کوئی نہ کوئی ریزن ہو سکتا ہے. اور تجربہ بھی نہیں ہے چونکہ نیا کام ہے, کسی کا تجربہ بھی نہیں ہے جس سے استفادہ کیا جا سکے, کہ کسی نے مسٹیک کی ہے کہ نہیں کی ہے, یا پھر ہم کو اس میں ایکسپرٹس کی ایڈوائس نہیں مل سکتی ہے اس کے اندر, نئے کام کے اندر. تو نارملی یہ غلطی ہوتی ہے یوتھ سے جب سٹارٹ کرنا چاہتا ہے کام. اور اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے الگ الگ آپشنس دیکھ سکتا ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ اہم سوال ہے کہ فرض کرے کوئی آ کے کہے کہ میرے پاس زیرو وہ ہے کیپٹل ہے, اسٹارٹ اپ کیپٹل ہے, تو وہ کیا کر سکتا ہے, کیا آپشنس اس کے پاس ہے؟ نارملی دیکھا جائے تو ابھی بہت سارے ایسے بزنس ہے جس کے اندر کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایسے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو سب سے بڑی جو سرمایہ, جو سب سے بڑی چیز جو اس کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ, اپنا نیٹ ورک بڑھائے. نیٹ ورکنگ آہستہ آہستہ بزنس کریٹ کرے گا. اس میں بھی وہ 1000 دن والا فارمولا لا سکتے ہیں, یا 300 دن 200 دن. ایسا نہیں کہ اسٹارٹ میں ایک بندے سے کانٹیکٹ ہوا اور پھر اس سے بزنس اسٹارٹ ہو جائے, نہیں ہو سکتا ہے, تھوڑا ٹائم دے گا اس کو. اگر انسان کے پاس نیٹ ورک ہوگا تو اس سے وہ بزنس کریٹ ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں کہ پیسہ یا پروڈکٹ کون سا ہونا چاہیے, تو اس کے لیے بھی ایک سجیشن یہ ہے کہ جو ایمانداری سب سے بڑا پروڈکٹ ہے, جو دین نے بھی کہا ہے, ہر شیعہ کے پاس یا ہر مسلمان کے پاس. بالکل روایات میں ہے کہ کتنی ایک تاجر اگر وہ جو تعبیر ہے کہ صدوق ہو, امین ہو, تو اس کا ایک مقام ہے, ایک روحانی مقام عرشی. تو یہ تعبیر ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہے, اتنی اہمیت. ہر انسان جو اچھا انسان ہے, مسلمان شیعہ ہے, اس کے پاس ایمانداری ہوگی, اور ایماندار کے خریدار زیادہ ہے آج کے زمانے میں. یعنی آپ کہہ رہے کہ بزنس کے حوالے سے زیادہ بہتر انسان یہ کہ ایمانداری ہو تو زیادہ اس کا فائدہ. ہاں, ایمانداری ہوگی, پھر اس کے پاس اگر نیٹ ورک بھی ہوگا تو آہستہ آہستہ بزنس لوگ اس سے پھر جنریٹ ہوگا. یہاں پہ ایک وہ واقعہ شاید بیان کرنا بجا ہو کہ ایک شخص تھا جو پہلے اس کا بزنس تھا, لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا بزنس ختم ہو جاتا ہے جو ہے, اور کچھ نہیں بچتا, کچھ بھی نہیں بچتا. امام کے خدمت میں حاضر ہوا, یہ کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب میں کیا کروں. یعنی ایک نا امیدی جو ایک شیطان کا کام بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فقیری کو دکھاتا ہے, یعدکم الفقر, جو تعبیر ڈراتا ہے, فقر سے ڈراتا ہے. تو بہرحال امام کے پاس آیا, امام نے کہا کہ تم اپنی جو ہے دکان لگاؤ. کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. امام نے کہا وہی جو میں نے کہا ہے. تو یہ شخص بازار میں جاتا ہے, ایک دکان یا ایک وہی چادر بچھا کے ترازو لے کے بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح سے لوگ آئے, دیکھا کہ کوئی مال نہیں ہے, پوچھا کیا بیچ رہے ہو. کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے بیچنے کے لیے, بس بیٹھا ہوں تجارت کرنے کے لیے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا چلو تم میرے لیے ایک قمیض یعنی ایک شرٹ خرید کے لاؤ, میں تم کو پیسے دیتا ہوں. تو اس نے پیسے دیے, اس نے شرٹ خریدا, جو بھی اس کا پروفٹ تھا رکھا, اور یہاں سے شروع ہوا. یعنی انسان پہلا قدم بڑھائے, امید رکھے, کوشش کرے تو پھر راستہ کھلتا ہے. البتہ وہی جو آپ نے کہا کہ سوچ سمجھ کے, عقل کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ اس کو آگے بڑھائے. کیا خطرے پیش آتے ہیں, کیا چیزیں مثلا آپ کہیں گے کہ ایوائڈ کرے, کیا مشکلات مثلا پیش آتی ہے اگر آپ کے تجربے کچھ؟ اگر دیکھا جائے تو خطرات میں یہ ہے کہ ایک تو ڈر رہتا ہے, جب بندہ نیا کام شروع کرتا ہے تو ہر چیز سے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے کیا نہیں ہے. صحیح بات. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز کا سولوشن ہے. جیسے ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہم بھی ڈر رہے تھے ہر چیز کے لیے. فار ایگزامپل یہاں سے ایک کنٹینر ایکسپورٹ کیا تو ڈر رہے تھے کہ اس کے اندر اگر کمپنی کا نام جو انڈیا میں امپورٹر ہے اس کا نام ہم نے غلط لکھ دیا, اسپیلنگ مسٹیک ہوگی, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا اسپیلنگ, اس حد تک لوگ کو ڈر رہا ہے. لیکن یہ سب سالو ہو سکتا ہے. انسان کو محروم کر دیتا ہے, انسان کو محروم کر دیتا ہے. اور آج پروفیشنل ایڈوائس موجود ہے, یعنی آپ اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپرٹس لوگ خاص کر انڈیا میں موجود ہے, یعنی بہت ہی نامنل فیس لے کے پورا کام آپ کو سکھا سکتے ہیں, پورا کام کی آپ کو ایڈوائس دے سکتے ہیں. ایسے کورسز ہیں, لیکن ہاں کچھ ایسے کورس بھی ہے جو زیادہ پیسے لیتے اور سکھاتے نہیں, لیکن نارملی ایڈوائس مل جائے, معتبر ہو تو اس میں وہ بندہ سیکھ سکتا ہے. یعنی یہ جو ڈر ہے وہ ڈر نکال سکتا ہے کام کے. اسی لیے میں ایک بہت ہی ایک دلچسپ حدیث ہے اسی حوالے سے, اسے بھی پڑھ دوں کہ امیر المومنین سے حدیث ہے, یہی جو آپ نے نکتہ کہ خوف انسان کو نہ ہو. فرماتے کہ تاجر الجبان محروم, وہ تاجر جو ڈر جائے, خوف زدہ ہو جائے, وہ محروم ہے, وہ کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا.
اور والتاجر الجسول مرزوق، جس کے اندر تھوڑی سی جسارت عربی میں اس کا معنی ہے کہ جس کے اندر تھوڑا سا کانفیڈنس ہو، شجاعت ہو، تھوڑا سا اس کے اندر وہ کہ رسک لینے کی اس کے اندر ہمت ہو۔ آمادگی ہو۔ البتہ یقیناً یہ ہم جانتے ہیں کہ رسک سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بہت ہی ہائی رسک لے، اور ایسے نہیں ہے کہ مثلا ایک ایسا کام کرے کہ جس میں اس کا پورا سرمایہ ڈوب جائے لیگل فریم ورک کے ساتھ۔ اس کے بعد میں جو چاہ رہا ہوں کہ موضوع جس پر ایک ہم گفتگو ہو وہ یہ ہے کہ فرض کرے کسی نے تجارت شروع کر دی، ٹھیک ہے، یہ تمام نکات اور دوسرے بھی نکات ہیں، اور وہ آ چکا ہے میدان میں، اب وہ جو بھی اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے، مثلا امپورٹ ایکسپورٹ، خریدنا بیچنا، دکان، یہ سب چیزیں۔ جب وہ میدان میں آ جاتا ہے تو کیا چیلنجز اور کیا مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مخصوصاً میں چاہ رہا ہوں کہ دینی اعتبار سے، دینی حوالے سے کیا وہ مشکلات ممکن ہے اس کو پیش آئے، کہ پھر ہم اس کا رائے حل دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے اس کو فیس کیا جائے۔ جی، مختلف مشکلات جو پیش آتی ہیں، جس میں آج کا جو اقتصادی نظام ہے، فائنینشیل پورا نظام جو چل رہا ہے، اس میں جو ہے ایک ربا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو فائنانس کھڑا کرنا ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ربا کا شائبہ ہوتا ہے یا انٹرسٹ کا شائبہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ۔ تو اس سے بچنا، کیسے بچا جائے؟ شروع میں شاید وہی نا امیدی، خوف، یہ تمام چیزیں آئیں، لیکن چونکہ اسلام نے سخت آ کر اس چیز پہ جو ہے ہاتھ رکھا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں جو ہے انسان کو لے ڈوب جائے گی۔ اور یہاں پہ وہ جو مسئلہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے ان تجار کو کہ یا معشر التجار، کہتے تھے الفقہ ثم المتجر، یعنی پہلے حلال اور حرام اور فقہ، جو تجارت کی فقہ ہے، اس کے احکام ہے، اس سے واقفیت ایجاد کرو اپنے اندر، اس کا علم حاصل کرو، پھر جو ہے اس کے اندر وارد ہونا ضروری۔ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، امام اسے نصیحت کرتے ہیں، وہ بھی چاہ رہا تھا کہ تجارت شروع کرے، بزنس شروع کرے۔ امام نے کہا دیکھو، اگر یہ تجارت کے جو حلال اور حرام کے احکام اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو خانہ خواہ چاہو یا نہ چاہو تم جو ہے ربا کے اندر گوتاور ہو جاؤ گے، اور اس طرح سے گوتاور ہو جاؤ گے کہ تم پھر اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی امام نے یہ کہا کہ حلال اور حرام کی جو جانکاری ہے وہ اتنی اہم ہے، اگر یہ نہ ہو تو جو ہے انسان چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس بڑے مسئلے میں پھنس سکتا ہے۔ یقیناً اگر خدا نہ کرے حرام رزق مال کسی کے گھر میں آ جائے، کیونکہ وہ جب مال کمائے گا تو اسے یوز بھی کرے گا، استعمال کرے گا، کس کے لیے استعمال کرے گا؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، بچوں کے لیے۔ اور پھر جو روایات میں ہمیں کہا ہے کہ جو حرام رزق کا اثر ہے مخصوصاً نسل میں، خاص روایات میں اس کا ذکر ہے کہ اس کا جو اثر دکھائی دیتا ہے وہ نسل میں، یعنی بعض اوقات لوگوں کو مثلا ممکن ہے کسی کو سوال ہو کہ یہ کیوں ایسے ہو گیا، فلانی کا مثلا گھر میں یہ کیوں مسائل ہے، شاید کبھی کبھی اس کا جو روٹ ہو وہ یہ کہ یہ اس نے خیال نہیں رکھا اپنے بزنس میں، فقہ والا جو آپ نے نقطہ بیان کیا کہ احکام کا جاننا، تو پھر جو اس کے نتائج ہے، جو مشکلات ہے، وہ پھر اس کے زندگی میں میدان کربلا میں جو ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو ریزن بتایا، ایک جو وجہ بتائی ہے کہ کیوں یہ کوفے والے امام کی مخالفت میں آئے، کہا کہ ان کے جو پیٹ ہے وہ حرام، بطونکم من حرام، تعبیر ہے کہ حرام سے پیٹ بھرے ہوئے، تو اس حد تک جو ہے وہ انسان گر سکتا ہے، امام کے مقابل میں آ کر انسان کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی بہت ہی خطرناک راستہ انسان۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس حوالے سے مثلا آپ نے الگ الگ جو تاجر ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے مومنین میں سے، جنرلی کیا فضا ہے احکام کے حوالے سے؟ لوگوں کو اطلاع ہوتی ہے؟ کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ یعنی معمولاً یہ کہ جو اہم احکام ہے تجارت کے حوالے سے، مثلا جو بہت ہی واضح چیزیں ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ہیں جس کا خریدنا بیچنا حرام ہے، مثلا شراب ہے، اس طرح کی چیزیں، پھر ربا کے کچھ احکام ہیں، اسلام کے کچھ محدودیتیں ہیں، تو کیا مثلا لوگوں کے درمیان اس میں آشنائی ہوتی ہے یا نا اس میں اور کام اور محنت کی ضرورت ہے؟ جیسے پروفٹ شیئرنگ کس طرح سے ہونا چاہیے اسلام کی نظر میں؟ ایسے کوئی ٹف ٹاپکس ہو جیسے پروفٹ شیئرنگ وغیرہ تو اس کے لیے تھوڑا ٹف ہے، لیکن باقی جو نارمل چیزیں ہیں، فار ایگزامپل یہ شراب وغیرہ، اس کے لیے تو بہت ہی واضح ہے۔ اور میں بھی دیکھ رہا تھا ایک واٹس ایپ گروپ جو شیئر مارکیٹ کے لیے سجیشن دیتا ہے، آئی پی اوز کے لیے،
تو سنا میں نے دوست سے کہ اس کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ، یہ جو کمپنی ہے وہ ہوٹل کمپنی ہے اور وہ شراب بیچتی ہے، آپ اس یہ میں شیئر نہیں invest نہیں خریدو. کر سکتے. صحیح. اتنی حد تک بھی عوام کے اندر اویئرنیس ہے اور لوگ نظر رکھ رہے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چلے تو اسے اوائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اچھی وہ ہے اچھی کہ فضا ہے. مومنین کے درمیان یہ فضا ہے، چاہتے ہیں کہ احکام کی رعایت کی رعایت ہو جائے، جائے. اور مثلا حرام چیزوں میں کم سے کم انسان کم سے کم یہ ہو کہ اس کی جو روزی ہے، رزق ہے جو اس کے گھر آ رہا ہے وہ حلال ہو. اور یقیناً جو ہمارے پاس مراجع ہے، علماء، انہوں نے اس پر توضیح المسائل ہے، وہاں پر احکام وہ ہے. اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو ہم پوچھ سکتے ہیں. ہیں. مثلا جی. علماء موجود ہے، یا آپ مثلا آن لائن بھی آج کل موجود ہے کہ آپ کوئی سوال ہے، استفتاء مثلا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گنجائش موجود ہے. یہ تو رہا جو حلال اور حرام والا مسئلہ ہے. لیکن کیا اس کے علاوہ بھی دینی تعلیمات میں، مثلا اگر میں پوچھوں کہ تجارت اور اخلاق، تجارت اور مثلا ایتھکس اور مورلز، اس کا کیا رابطہ ہے؟ یقیناً ایک تاجر کی زندگی میں اس طرح کے مواقع پیش آتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یعنی سوال یہ ہے کہ کس طرح انسان تجارت کو، جیسے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ صرف مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، وہ بھی مقصد ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی دیگر مقاصد اور گولز تجارت کے موجود ہے. تو کیا ایک انسان اپنی تجارت کو دینی رنگ دے سکتا ہے، اس کو الہی رنگ دے سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے کہ تجارت کے ذریعے، اس فائنینشیل ایکٹیویٹی کے ذریعے وہ خدا سے بہت ہی نزدیک؟ اچھا سوال ہے. اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو امام علی علیہ السلام نے جب نامہ لکھا، جب لیٹر لکھا مالک اشتر کو ایجپٹ کے لیے، تب اس میں امام علی نے بیان کیا کہ جو وہاں پر تجار ہے یا جو لوگ پروڈکشن کر رہے، انڈسٹریز ہے جس کی چھوٹی موٹی، اس کا احترام کرو ان لوگ کا، کیونکہ وہ لوگ جو زمانے کے جو لوگ ہیں، جو یعنی شہر کے لوگ ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کر رہے. تو جب ہم تجارت کرتے ہیں تو نارملی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اگر اس اینگل سے اگر سوچا جائے تو یہ امام زمانہ کی بھی خدمت ہوگی اور ایک دینی کام بھی ہو جائے گا. جیسے یعنی انسان اپنی دید کو چینج کرے، دید کو اپنے چینج کیا، اس اپنی کو نگاہ کو توجہ کرے چینج اس کے کرے. جی، طرف کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے معاشرے کی ضرورت پوری ہو، لوگوں کی مدد ہو رہی ہو ہے، رہی ہے تو اور اس میں میرا پروفٹ بھی ہے، پروفٹ بھی ہے. میں وہ کام ہے، میری تجارت ہے، مجھے فیملی کے لیے ایک انکم چاہیے، لیکن اس میں یہ نیت کا بہت جو ہی پہلو ہے اس کا ایک اہم وہ ہے. تو اس حوالے سے اگر انسان اپنی دیدگاہ کو، نیت کو، نظر کو چینج کرے گا تو خدا سے نزدیک ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ کھجور کا کام کر رہا ہے، کھجور ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو ایسا سوچے نہیں، انڈیا کے اندر کھجور کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے اور میں کام کر رہا ہوں. اور ہر کام کے اندر ضرورت ہوتی ہے. نارملی کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے تو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو اسلام کی دیدگاہ یہ ہے کام کے حوالے سے، تو ہماری بھی دیدگاہ اور ہمارے جب تو امیر ہم کوشش المومنین کریں کی کہ وہ جو اسلام کی دیدگاہ ہے، اپنی نظر کو، اپنی نیت کو اس سے نزدیک کرے، نزدیک کرے. تو اس میں دینی ویلیو اور رنگ بھی، الہی رنگ بھی آ سکے. اس کے علاوہ آداب جو ہے تجارت کے، اس کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہے. اگر اس پر اگر ہم مثلا کوئی روشنی آپ ڈال سکے کہ کیسے انسان تجارت کرے. ٹھیک ہے، میری ایک تجارت ہے، میں حلال اس میں انجام دے رہا ہوں، لیکن بس یہی کافی ہے یا اس میں اور بھی انسان کچھ چیزیں اضافہ کر سکتا ہے اپنے عمل میں؟ جی بالکل، آداب کے حوالے سے روایتیں تو بہت ہیں، یعنی ایک تفصیلی موضوع ہے اپنے آپ یعنی میں خود ایک موضوع ہو سکتا ہے کہ آداب اسلام کے تجارت. نزدیک جی آداب تجارت اہل بیت جی کے نزدیک کیا ہے، کیا ہے. تفصیلی گفتگو. جی، مثال کے طور پہ ایک شخص امام کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو تجارت جو وہ کر رہا ہے اس میں وہ یہ کر رہا ہے کہ ایک جگہ سے بس ایک مال لے رہا ہے وہ، اور بغیر اس میں کوئی تبدیلی کیے ہوئے وہ مال سامنے بیچ رہا ہے پروفٹ لے کے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا اس مال کے ساتھ. تو یعنی ایک جگہ سے خریدا اور پھر جا کے ہاں، دوسری یعنی جگہ اس کو کوئی بیچ دیا. کام، کوئی میں اس ویلیو میں ایڈیشن ویلیو نہیں ہے. ایڈیشن کوئی نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ نہ کرے یہ کام. ابھی فقہی اعتبار سے یہ کیا ہے نہیں پتہ، لیکن قطعاً امام کو یہ کام پسند نہیں ہے. تو یہ یعنی مطلوب نہیں ہے، ڈیزائربل نہیں ہے، معاشرے ڈیزائربل کے لیے نہیں. اس کا فائدہ کم ہے. جی، یا مثال کے طور پہ کہا ہے کہ جب اپنا مال تم بیچو، اور اس طرح کے مختلف آداب بیان کیے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب اپنا مال بیچو تو اس کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرو، یا اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو مت چھپاؤ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یہ کہ اہم آپ ہے. جی جی. چیز بیچ رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا جو ہے اس ایپ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی، آپ نے بھی نہیں کہا،
تو ہم نے کہا نہیں، یہ آداب تجارت سے اور یہ جو ہم خارج سب کے ہے۔ ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہم خریدنے جاتے ہیں اور جب خرید کے گھر لے کر آ جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز تھی. جی تو یہ اس کے طرف سے یہ کمی تھی کہ اس نے اگر عیب ہے تو اسے بتانا چاہیے تھا. ابھی میں سن رہا تھا ایک تقریر، تو اس میں مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ ایک شہر میں گئے اپنے گھر پہ، ایک چیز خریدی اس نے، فروٹ مارکیٹ سے خریدی، تو دیکھا کہ اس میں لکھا تھا گڈ کوالٹی اسٹیکر لگا ہوا تھا. تو گھر پہ لے کر آ گئے وہ، تو گھر پہ جب لے کر آئے تو دیکھا تو بہت سی جگہ پر یہ اسٹیکر لگے ہوئے تھے، 10-12 جگہ پر گڈ کوالٹی گڈ کوالٹی. اس نے بولا یہ کیا ہے، ایک تو ٹھیک ہے، اتنے سارے کیوں لگے ہوئے؟ پھر اس نے دیکھا نکال کے تو سب کے نیچے داغ تھے، ہاں، یعنی وہ داغ کو چھپانے کے لیے good good quality quality والا لگا. sticker. تو عیب یہ کو چھپا رہا ہے وہ. اسلام نے واضح طور پہ کیا کہ اس طرح کے کام، یا کہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو دکاندار ہوتے ہیں اپنی چیز کو جب بیچتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، قسم ہے. اس کی قسم اس کی قسم کے بہترین چیز ہے. تو اس کے لیے منع کیا گیا کہ قسم کھانا جو ہے جو آداب اسلامی ہے اس کے اس خلاف. سے باہر ہے کہ قسم نہ کھائیں. آپ جب اپنا مال بیچ رہے ہیں تو قسم نہ کھائیں. تو اس طرح کے مختلف آداب جو ہے اسلام میں بیان ہوئے ہیں. حتیٰ یہ بھی ہے کہ آپ جب بیچے مال کو اور اگر اس کے اندر خرابی نکلے تو واپس لے لو. آپ اگر کوئی صحیح ہے، پرابلم یعنی آئے، اگر سامنے والا راضی نہیں ہے تو آپ اس کو واپس لے لو. یہ بھی آداب میں سے کہ بہتر ہے کہ آپ واپس لے لیں. یعنی انسان سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اور ایمانت داری کے ساتھ انسان تجارت کرے، یہ ایک اہم اسلام میں. حصہ ہے. اور اس سے فائدہ بزنس مین کو ہی ہوتا ہے. یعنی یعنی اگر حتیٰ اگر بزنس کو انسان صرف لانگ ٹرم مالی بھی لحاظ سے ہی دیکھے سوچے تو بھی اس میں اس فائدہ کا ہے. فائدہ کہ ہے، اس کی عزت عزت بڑھتی ہے. بڑھتی ہے اور لانگ ٹائم کے لیے فائدہ ہے. یعنی بزنس ایک دن کے تو بات نہیں، ایک ویک کی بات نہیں، ایک ہفتے کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں ہے. لانگ ٹائم میں فائدہ ہوتا ہے، کا گڈ ول بڑھتا ہے. گڈ ول بڑھتا ہے. اسی سے مرتبط جو ایک سوال ہوتا ہے کہ کیونکہ بزنس میں یقیناً انسان جب جاتا ہے کام کاج اور اس طرح، تو اس میں ہمیشہ ایک انسرٹنٹی کا پہلو ہوتا ہے. ہر چیز واضح نہیں ہوتی، ممکن ہے نفع ہو، نقصان ہو. تو اس حالت میں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل مثلا ہم خدا پر کریں، تو اس کو کیسے ہم وہ کریں کہ تجارت کے میدان میں، بزنس کے میدان میں توکل کا کیا تصور ہوگا؟ انسان کیسے اسے اپروچ کرے؟ کیونکہ رسک تو ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے، تھوڑا سا کنفیوژن کے یہاں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. تو اس کو ہم کس طرح سے تصور کریں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے. چونکہ انسان جب معاملہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ بزنس کرتا ہے، تو ایک انسرٹنٹی کا پہلو ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر بار جو سامنے والا ہے وہ ایماندار تو نہیں ہوتا. یعنی بہت سارے آپ نے دیکھا دھوکہ دھڑی اور یہ سارے کیسز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو توکل کا تصور ہے بزنس کے اندر، جہاں پہ ایک انسرٹنٹی ہے، وہ یہ ہے کہ بہرحال یہاں پر آپ کا اگر نقصان بھی ہو رہا ہے اور آپ نے وہی سارے احکام اور آداب جو اسلام نے بیان کیے اس کی پابندی کے ساتھ اپنے کام کو اگر انجام دیا ہے، ولو آپ کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں پر آپ ایک طرح سے امتحان ہو رہے ہیں. یعنی آپ نے امتحان میں آپ پاس ہو گئے. تجارت میں بھی انسان کا امتحان ہوگا، ٹیسٹ ہوگی، اور اس کے ذریعے جی بالکل، اور بڑا امتحان. یعنی روایات میں ہے کہ کچھ لوگوں کو میں دے کے آزماؤں گا، مال دے کے آزماؤں گا، اور کچھ لوگوں سے جو ہے وہ مال لے کے آزماؤں گا. اور پھر روایت کے جملے بھی ہے کہ میں جن کو دے کے آزماؤں گا ان کا پھر حساب جو ہے وہ تھوڑا سخت ہوگا. تو دیکھیں، انسان اگر ان چیزوں کو پڑھتا ہے، ان تعلیمات کو اس کے مد نظر ہوتی ہے، تو بہت سارے کام جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اسی کو توکل کہتے ہیں کہ اب وہ جو ہے نقصان سے ڈرے گا نہیں، اپنی کوششوں کو جاری اس نے رکھے گا. اپنی طرف سے تمام اسلامی آداب احکام کا خیال رکھا ہے، اس کے بعد تمام صحیح کام انجام دیے. اس کے بعد اگر نقصان بھی ہو جائے تو وہ کہے کہ اس میں نا امید نہ ہو، اور اس میں معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اس کا فائدہ یہ کہ اس نے صحیح کام انجام دیا ہے. اور انشاءاللہ خدا بھی جو نقصان ہوا ہے وہ پھر بعد میں وہ جبران کرے گا، وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی اور نقطہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے ناظرین ان میں سے یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو یا بزنس کر رہے یا کرنا چاہتے ہیں، اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو کیا اور کوئی نقطہ اگر آپ بیان کریں گے کہ جس سے فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے بہتر سے بہتر مومنین اس میدان میں آئے، اس تمام شرائط کے ساتھ جو ذکر ہوئے، تمام آداب کے ساتھ، تمام احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک حلال طیب رزق انسان کی زندگی میں آئے؟ تو کوئی اور اگر نقطہ ہے تو اگر آپ بیان کریں. اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، پہلے تو دیکھیں اپنے آس پاس کیا بزنس چل رہا ہے. لوگ جو ریلیٹیو سے اسے ایڈوائس لے سکتا ہے، دوستوں سے لے سکتا ہے. اگر وہ سب بھی موجود نہیں ہے تو بھی اس کے راستے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہر سٹی میں، ہر شہر میں، ہر کنٹری میں ایگزیبیشنس ہوتے ہیں، ایکسپو ہوتا ہے.
جی جی، ہم ایڈورٹائز اس کے دیکھتے دیکھتے ہیں، رہتے ہیں کہ ہاں۔ اس موضوع کا ایکسپو ہے، اس ٹاپک کا ایکسپو ہے. تو یوتھ جو ہے ہمارے یا پھر جو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس ایکسپو میں جائے، کیونکہ وہاں پر نارملی وہ لوگ جمع ہوتے ہیں کہ جو آج کرنٹلی بزنس کر رہے ہیں، ایکٹیو ہے، ایکٹیو اس وقت ہاں اس وقت کام چل رہے ہیں. جی بزنس کام چل چل رہا رہا ہے ہے، اور وہ ظاہراً ان لوگ کا. یا کسٹمر ڈھونڈ رہے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہے وہاں پر حالت. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم ویب سائٹ سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کون بیچ رہا ہے، لیکن شاید وہ ویب سائٹ 10 سال پہلے بنی ہو، 50 اس سال میں پہلے بھی، یقین 20 نہیں ہے سال کہ پہلے ابھی بنی ہو. ایکٹیو ہے اور نہیں ہے، قیمتیں کیا ہے، کیا کیا نہیں. ایکچولی اور مارکیٹ. یہ لوگ ایکٹیو لوگ وہاں پر ایکسپو میں نارمل مل جاتے ہیں. جو ہمارے دوست تھے کچھ سکسیسفل بھی ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایکسپو میں جانا چاہیے. وہ ہر ایکسپو میں جاتے ہیں، کوئی بھی ایکسپو یعنی اس سے ایکسپلور کرنے کے لیے ایکسپلور بھی. کرنے کے لیے. ہاں، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں میں کیا کیا بزنس چل رہا ہے. یعنی وہ 10 ایکسپو میں جائے گا، 10 اسٹال ایک چیز کے دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بزنس بھی ہو رہا ہے. وہاں پر نئی نئی چیزیں بھی جاننے ملے گی، اس کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے. اور جو کوئی بندہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو ٹیم ورک کے ساتھ اسٹارٹ کرے تو بہت اچھا رہتا ہے. نارملی اسٹارٹنگ میں بندہ وہ شیطان بہکاتا ہے کہ تو اکیلا کر، آگے جا کے بڑا بزنس ہوگا تو کیا ہو جائے گا. لیکن نہیں، بندہ ساتھ میں مل کے 2-3 لوگ ہم فکر ہو کر کام شروع کرے تو ٹیم میں ڈیوائڈ بھی ہوگا کام، ایک دوسرے کے آئیڈیاز بھی آئے گی، ہمت بھی آئے گی، نا امیدی بھی کم ہوگی جب ٹیم ورک میں کام کرے گا تو یہ انسان. تمام فائدے ہیں کہ انسان مل کر ٹیم ورک میں یہ کرے کہ نا امیدی کم ہوگی، کام تقسیم ہو جائے گا. ایک انسان کتنا مثلا کام وہ کر سکتا ہے، اور آئیڈیاز بھی مختلف لوگ ہیں وہ الگ الگ آئیڈیاز دیں گے، اس میں جو رشد ہے، نئے آئیڈیاز ہے وہ بھی بہتر سامنے آئیں گے. جی بس چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، یہاں پہ آخر میں ایک نقطہ جو ہے، جو اسی تجارت اور جو اکنامک ایکٹیویٹیز اور نظام اقتصادی اور اس حوالے سے جو ہے ایک خوبصورت نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب ہم آیات اور روایات کی طرف نظر کرتے ہیں. اس میں یہ کہ یہ جو تجارت کا کانسیپٹ ہے، تجارت کا جو مفہوم ہے، یہ ایسا مفہوم ہے کہ خدا کو بھی اتنا یہ پسند آیا کہ خدا نے ایک جو اس کا رابطہ ہے اپنے بندے کے ساتھ، اس کو بھی جو ہے اسی تجارت کی تعبیر سے، یہاں پہ کتنی خوبصورت اس آیت کے اندر جو ہے یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیا تم چاہتے ہو اے ایمان رکھنے والوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت کی طرف، ایسے بزنس کی طرف کہ جو تمہیں نجات دے عذاب علیم. علیم یعنی جو جس میں درد ہوتا ہے، دردناک عذاب جو ہوتا ہے، اس سے نجات کے لیے کیا میں تم کو ایک تجارت کا پروپوزل دوں. تجارت ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو. جی، تو یہ پروپوزل خود خدا دے رہا ہے کہ میں تم کو بزنس پروپوزل ہے خدا کی طرف سے. اور وہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت یہاں جملہ ہے اس آیت کا کہ تؤمنون باللہ و رسولہ، یعنی سب سے پہلے تو ایمان لے کر آؤ، اور دوسرا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، کہ آؤ تم میری راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو. کس سے؟ تمہارے مال سے. جو مال تم نے کیسے کمایا ہے؟ تجارت سے. تو دیکھیں اس مادی اور دنیاوی تجارت کے اوپر بھی ایک تجارت ہے، وہ الہی تجارت ہے، اور خدا نے خود اس کا نام تجارت رکھا ہے. یعنی اسی مادی تجارت کو ہم الہی تجارت میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ اگر اس مال کو ہم صحیح انداز میں کمائیں اور پھر صحیح انداز میں اس کو یوز کریں، اور اس میں جو دیگر شروط ہے کہ ایمان بھی ساتھ میں ہو، تو انشاءاللہ یہ ایک کام ایسا ہو سکتا ہے جس کے ذریعے یہ تجارت بھی ہو جس میں مالی فائدہ بھی ہے، اور یہی تجارت بن جائے گی وہ تجارت جو خداوند متعال کے ساتھ اور جو نجات دے گی دردناک عذاب سے. اور جو ہم سب کا مقصد ہے، ہم سب یقیناً چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو، جو بہشت کا وعدہ خداوند متعال نے دیا ہے اس تک انشاءاللہ ہم سب مومنین پہنچ پائے. اور اس کا راستہ یہی ہے جو کہ انسان اپنی جو مادی اور اس دنیا میں زندگی ہے اس کے ہر شعبے میں، آج ہم نے اقتصاد تجارت کے بارے میں بات کی، اس کے علاوہ ہر شعبے میں انسان آ کر جو اس کی الہی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، اس کو انجام دے کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ کامیابی سے یہ جو تجارت ہے وہ انجام دے پائے گا، اور جو نتیجہ اس کا ہے وہ حاصل ہو پائے گا. ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ایک پوڈ کاسٹ میں جس میں ہم نے گفتگو کی اسلام، تجارت، بزنس، اور اسلام کس طرح سے ان موضوعات کی طرف توجہ دیتا ہے اور کتنا گائیڈنس اور کتنی رہنمائی اس میں فراہم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.